ناظرین، ایک بڑی، جس طرح ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بڑی آپا دھاپی کا عہد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے، یعنی میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو 1930 میں جو ہوا تھا، جو ایک ریسیشن، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ جتنے ریسیشنز آ رہے ہیں وہ ریسیشن جو ہیں وہ اپنا ان کے درمیان کا جو وقف ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اپنا یوکرین کے حوالے سے اپنے منصوبے بتا رہا ہے اس وقت ٹرمپ، اور وہ ایک طریقے سے چاہ رہا ہے کہ اس کی بہت سارے اثاثے جو ہیں اس کے حوالے ہو جائیں، اور یہ یعنی وہی پوزیشن ہے جو بائیڈن کی پوزیشن تھی۔ بائیڈن جو ہے اس نے ٹریپ کیا تھا یوکرین کو اور کہا تھا کہ ہم تمہیں نیٹو کا ممبر بنا دیں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ نیٹو کے دیگر جو انتہائی طاقتور ملک امریکہ کے باہر جرمنی ہے یا فرانس ہے، ان کو وہ اس میں سے نکال رہا ہے، مگر پرسنلی وہ وہاں پہ اب کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کے اثاثے اس کے پاس آ جائیں۔ پہلے اس نے ایکسپینسو ارتھ کی بات کی، اور اب اگر وہ اپنی چھونیاں وہاں بناتا ہے تو یہ جنگ تو آگے اور بڑھے گی، اور یہ جنگ تو یورپ تک چلی جائے گی، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے بہت بڑا ریفیوجی کرائسس وہاں پیدا ہو چکا ہے۔ ارد گرد کے علاقوں میں بہت سے یوکرین بہت تو کام آگے بیچارے معصوم یوکرین کے لوگ تھے، زیلنسکی کی پالیسیوں کی نظر ہو گئے، اور پیوٹن کی جو ہے وہ بموں کی نظر ہو گئے، اور امریکہ جس طریقے سے انہیں ٹریپ کر کے اپنے تئیں بلیڈ کروانے کی کوشش کر رہا تھا پیوٹن کو یا رشیا کو، وہ بھی کچھ نہ ہوا۔ تو اب کہ یہ دوبارہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں میاں صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ دی ورلڈ از ان ویری سیف ہینڈز، پرٹیکولرلی یہ جو آئی ہے نئی سینچری، اس سینچری میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ایک جو لالچ، آپا دھاپی، قبضے کی نفسیات اور معاشی بحران، اور جو ہے وہ پیسے کی جو ہے مداخلت سیاست میں، اور پھر یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی سینر یا کوئی ویژنری لیڈرشپ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ میں نے بڑا عرصہ پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ویئر ہیو آل دی جائنٹس گون، ویئر ہیو آل، یعنی وہ جو بڑے ایک زمانے میں ان دیئر اون رائٹس بڑے بڑے ویژنری لیڈر اسٹیٹسمین تھے، اب اسٹیٹسمین کی بجائے مسک آ گیا ہے بھائی، اور یہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں موصوف۔ تو یہ کہاں تک یہ دنیا محفوظ نظر آتی ہے آپ کو پراپرٹی ڈیلروں کے ہاتھ میں؟ میاں صاحب کیسا مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کا یہ وار جو ہے وہ بھی خالی چلا گیا ہے اور ناکام ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے تو یہ سوچا تھا کہ یوکرائن کے جو ایٹمی پاور پلانٹس ہیں ان پر جو ہے وہ قبضہ کیا جائے، اور وہاں پر اڈے جو ہیں وہ بنائے جائیں، اور وہاں سے جو ہے وہ پوری دنیا کو اور اس پورے خطے کو، یورپ کو کنٹرول کیا جائے باقاعدہ طور پہ۔ لیکن جو پوٹن سے ان کی بات ہوئی تو 30 دن کا جو انہوں نے ٹائم دیا کہ 30 دن کی جنگ بندی کی جائے، تو اس پر پوٹن نے اس کو تو مسترد کر دیا، اور انہوں نے اپنی شرائط جو ہے وہ الٹا رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ جو 30 دن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ جو عارضی جنگ بندی ہے اس کے لیے یوکرائن کی مغربی امداد جو ہے وہ بند کی جائے، اور انٹیلیجنس جو ہے معلومات وہ بند کی جائیں، اور ہتھیار جو ہے وہ پھینکے جائیں، تو پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ دوسرا، انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر کسی بھی ایٹمی پاور پلانٹس کو جو ہے وہ نہیں چلائے گا، نہ بیٹھے گا، نہ امریکہ کی موجودگی جو ہے وہ یوکرائن میں ہوگی، بلکہ جو زیلنسکی ہیں انہوں نے بھی یورپ سے رجوع کر لیا ہے، وہ بھی یورپ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے امداد کے لیے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اور یورپ کے اندر ایک اجلاس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ جس میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ یوکرائن میں اگر فوج جائے گی تو یورپین جائے گی امن فوج، وہاں پر امریکہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے روس کی جانب سے بھی اور یورپین کی جانب سے بھی جو یوکرائن میں امریکہ کی موجودگی کو مسترد کیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی امریکہ کو جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ میں ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں ہمارے یہاں آرٹیکل 25A ہے جس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ وہ اس کے مطابق 5 سال کی عمر کے تک جو بچہ ہے 16 سال کی عمر تک اس کو فری اور کوالٹی ایجوکیشن دینا ریاست اور سرکار کا کام ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سسٹم تھا۔ امریکہ میں بھی جو بیسک پرائمری ایجوکیشن تھی وہ فری تھی، اس کو وہ ڈسمنٹل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کو کیا ہو گیا۔ یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میاں صاحب، دنیا میں جو سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اس انویسٹمنٹ کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل۔ انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سماج میں جو انسان بستے ہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو بہترین ایجوکیشن دیں اور بہترین صحت کی فیسلٹیز دیں۔ یہ دنیا کی سب سے بیسٹ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جو آگے بڑھے ہیں، جاپان ہو جائے یا جو حالیہ تاریخ میں دیکھ لیں، ایون اس بلاک میں آپ سوویت یونین کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، آپ جو ہے جاپان کا بھی تو قتل کر رہا ہے نا، وہ اپنے جو ٹرمپ ہے وہ انصاف کا قتل کر رہا ہے۔ قائد صاحب وہاں پر جو جج ہیں ان کو نکالنے کے درپے ہوا ہے، ساری ایجوکیشن انہوں نے بند کر دی ہے۔
جو سرکاری ایجوکیشن ہے وہ یو ایس ایڈ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی بند کر دیے، لوگ وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، ادھر سے ان کے ہاتھ حوثی باغی نہیں آ رہے، حوثی باغی جو ہیں وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سے اگر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پالیسیاں ناکام پالیسیاں جو دنیا پر تھوپ رہا ہے، تو دوسری جانب سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت بڑے حملے کی تفصیل بتا دوں، اور میں آپ کو آج پرسپیکٹو دے رہا ہوں، میں اس طرح نہیں بتاؤں گا کہ ٹرمپ آ گیا تو وہ فلاں بندے کو رہا کرا دے گا۔ I'll give you a very serious perspective on this۔ امریکہ کے اندر ایک بہت خوفناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت جو ورکنگ کلاس نے امریکہ کو ووٹ دیا تھا اس شبے اور شک میں کہ یہ ہماری تقدیر بدلے گا، وہ تو اب ان سے رہی صحیح چیزیں بھی چھین رہا ہے، میڈیکیڈ کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ جو سوشل سیکیورٹی کے پیسے ہیں، جو ان لوگوں کے پیسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کما کے ڈالے ہیں، ان کو ختم کر رہا ہے، ایجوکیشن کو ختم کر رہا ہے۔ تو مجھے ایک بہت بڑی تحریک امریکہ میں اس کے خلاف چلتی نظر آتی ہے، مگر اس میں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ امریکہ میں لیگل ہتھیاروں کی ایسا ہی ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ کا ایک احترام بھی تھا، خوف بھی تھا۔ اب جو ہے وہ یمن کی جانب سے جو حملے ہو رہے ہیں وہاں پر 2 ماہ کی مہلت دینی پڑ گئی، اور وہاں پر جو ہے امریکہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ 2 ماہ کی مہلت لے لو اور ہم سے بات چیت کر لو۔ ایک فیکٹ میں اور آپ کو دے رہا ہوں، امریکہ میں لیگل ہتھیاروں کی تعداد 36 کروڑ ہے، امریکہ کی آبادی 33 کروڑ ہے۔ ریڈ نیک گورا جو ہے اپر مڈل کلاس کا، جس کے پاس 4 ٹکے ہیں، 2-4-5 لاکھ ڈالر جس کے پاس ہے، وہ ٹرمپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ جو بلو کالر ورکر ہے جس نے این میس این بلاک ووٹ دیا تھا اس کو، وہ اس سے دور جا رہا ہے۔ تو امریکن سماج ایک خوفناک طریقے سے، ایک طرف اوپر اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے، ایک نیچے لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ اب اس نے جو ہے وہ یہ دیکھیں 14,000 جو ایمیزون کی جو نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً پینٹاگان میں سے یہ کوئی 5 لاکھ بندے نکال رہا ہے۔ اس کے بعد یعنی اتنی بے روزگاری میں یہ اضافہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو امریکن سماج کو یہ ایک بہت بڑے کرائسس کی طرف دھکیل رہا ہے، اور if he continues with these policies، یہی بات ہے کہ امریکہ میں بہت بڑی تحریکیں دیکھیں گے۔ معاشی گرداب میں پھنس چکا ہے، وہ معاشی منحوس چکر میں پھنس چکا ہے، کیونکہ چائنا نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے، جو اس نے ٹیرف لگایا تھا، اور جس طرح وہ لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے، ادھر سے چائنا نے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے، آپ نے چین کے دروازے کھول دیے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو دعوت دے دی ہے، اور پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چین کی معیشت ان کے لیے کھلی ہے، وہ یہاں پر آگے فیکٹریاں لگائیں، یہاں کمپنیاں بنائیں، یہاں پر ان کو جو ٹیرف میں جو ہے وہ چھوٹ ملے گی، یہاں پر جو کسٹم ڈیوٹیز ہے اس میں چھوٹ ملے گی، اور یہاں پر جو ان کی سرمایہ کا تحفظ ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ نہ صرف چین نے یہ کیا بلکہ چائنیز جو اپنے عوام ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ اور بڑے بڑے پیکجز جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے ہیں، اور یہ کہا ہے چائنیز عوام کو کہ وہ کام کریں، ہفتے میں 3 دن چھٹیاں لیں اور عظیم تر چین کو بنائیں۔ انہوں نے کینیڈا کو بھی دعوت دے دی ہے، میکسیکو کو دعوت دے دی ہے، یورپی یونین کو دعوت دے دی ہے۔ سر چائنا از اے انگما ریپڈ ان مسٹری۔ دیکھیں وہاں پہ ون کنٹری 2 سسٹم ہے۔ وہاں پہ اگر آپ شنگھائی میں جائیں تو شنگھائی میں ایک دریا ہے، دریا کے اس طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کمیونسٹ پارٹی کی بیٹھی ہوئی ہے، دریا کی دوسری طرف بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں جہاں بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی ایک کھیل جاری ہے، اور اس میں ابھی آپ $41 بلین کا پیکج دیا ہے شی جن پنگ نے، کیونکہ وہاں ڈیفلیشن ہو گئی ہے۔ ڈیفلیشن سے مراد کیا کہ چیزوں کی قیمتیں گرنی شروع ہو گئی ہیں۔ قیمتیں کیوں گر رہی ہیں؟ کہ لوگ جو ہے اپنی آمدنیاں خرچ نہیں کر رہے۔ تو وہ ایک کرائسس 1 سسٹم 2 کنٹری کا جو کھیل ہے نا، چائناز کمیونسٹ پارٹی از ٹرائنگ ٹو کنٹرول اینڈ ارینج دی کیوس، بیکاز مارکیٹ اکانومی کی اپنی لاجک ہے، اور جو کمانڈ اکانومی اس کی اپنی لاجک ہے۔ یہ کھیل بھی ہم دیکھتے رہیں گے۔ ابھی وہ ٹھیک ہے، ابھی وہ چل رہے ہیں، امریکہ بہادر سے بہتر ہے، مگر وہ دیٹ آلسو نیڈز ٹو بی واچڈ سیریسلی اینڈ کیئرفلی، اس بھی ہم بات کریں گے۔ مگر ادھر جو امریکہ بہادر ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ بڑی اس وقت جو ہے نا کشیدہ ہوئی ہے۔ حوثی باغیوں کے جو حملے ہیں وہ اتنے تابڑ توڑ ہیں کہ وہاں پر کل نتان یاہو جو ہے وہ بڑی مشکل سے بچا ہے، بال بچا ہے۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر حملے کیے، اور امریکی جو بحری بیڑا ہے اس پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے میزائل تباہ کر دیے ہیں، بڑے طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ ان کے جو حوثی ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور مشرق وسطیٰ میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے اور اس کا ناطقہ جو ہے وہ حوثی اور ایران جو ہے وہ بند کر دیں گے، مجھے لگ رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آج رہ نہ جائے، ترکی کے جو بڑے شہر کے ایک میئر ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ایک اگلے الیکشن میں اردوان جو ہیں
اردوان ایک کنٹروورشل شخصیت یقیناً ہے اپنے ہاں، ہم دیکھتے حالانکہ بڑے تھن میجارٹی سے وہ جیتی تھے پچھلی دفعہ، اور لیکن انہوں نے ایک جو فوجی بغاوت ہے اس کو بڑی پاپولیرٹی سے کچلا بھی تھا اپنی جگہ پہ، یہ درست ہے، لیکن ان کے جو مخالفین ہیں وہ چونکہ بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تو چنانچہ یہ ایک رائٹ ونگ، ایکسٹریم رائٹ ونگ پوزیشن لے کے یہ ایک عرصے سے وہاں پہ اقتدار میں ہے، اور انہوں نے خاصا وہاں پہ ہیومن رائٹس کے بھی بڑے معاملات کی بات ہوتی رہتی ہے، مگر اب وہاں پہ کچھ ہنگامے بھی شروع ہونے میں آپ کو بتاؤں، دی ہول ورلڈ از اسٹیپنگ انٹو اے ویری وولٹائل پیریڈ میاں صاحب، یہ جو ایک نئے عہد میں ہم نے قدم رکھا ہے، بڑی تیزی سے جو ہے وہ سچویشن بدل رہی ہے۔